وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کا سوال ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سبع سنابل پر کہ اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ سبع سنابل شریف میں تو یہ بات میرے پڑھنے میں نہیں آئی، البتہ سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہشت بہشت یعنی 8 جنتیں، جس میں سلسلہ چشت کے 8 بزرگوں کے ملفوظات موجود ہے، تو اس کتاب کے اندر الگ الگ ابواب قائم کر کے یہ 8 بزرگوں کے اقوال اور ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے۔ تو ہشت بہشت میں فوائد السالکین جو کتاب ہے، اس میں البتہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص مرید ہونے کی حیثیت سے آیا اور آپ نے اس سے امتحاناً یہ کلمہ پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ نے اسے بیعت بھی کیا، داخل سلسلہ بھی فرمایا اور خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ اس پر بڑے زمانے سے شور ہو رہا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس قول کی کیا حیثیت ہے اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اوروں کی طرح نہیں ہے کہ جب ان کی کتابوں میں کفر یا شرک یا گستاخی ثابت ہو جائے تو اس کے بعد بھی تعویل باطل سے کام لیتے ہیں اور ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب بہتر طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی فتاوی رضویہ شریف کی جلد 15 ہے۔ آپ سے حضرت مخدوم بہار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کی کتاب میں ایسی ایسی بات لکھی گئی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، یعنی قطعاً لازم نہیں آتا کہ یہ قطعی ثبوت ہے جو ان کی طرف منسوب ہو گیا۔ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کی طرف منسوب ہے جس کا اصلاً ثبوت نہیں، یعنی چشتی سلسلے کے بزرگان دین کی طرف بہت سی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی صحیح سند موجود ہے، بس منسوب کر دیا گیا ہے۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ پھر امام اہل سنت آگے ارشاد فرماتے ہیں کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں۔ اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے کہ فلاں بزرگ کی ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں جتنی باتیں درج ہے، جتنے فقرے اور جملے اس میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اسی بزرگ کے قلم سے نکلے ہوئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ بعد میں اس میں بعد والوں نے کمی بیشی کر دی ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر بات انہی کی لکھی ہوئی ہو۔ پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں بہت اکابروں کی کتابوں میں الحاقات ہیں، بہت سے متقدمین پرانے بزرگوں کی کتابوں میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا مفصل بیان شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ کی کتاب الیواقیت والجواہر میں موجود ہے۔ جو اس کی مثال دیکھنا چاہتا ہو وہ امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ کی الیواقیت والجواہر کو ملاحظہ کرے۔ آگے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں خصوصاً شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی کے کلام میں تو الحاقات کی گنتی نہیں، کہ ان کی باتوں میں تو لوگوں نے اتنا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ آگے حوالہ پیش فرماتے ہیں آپ کہ در مختار کا کہ ہم کو یقین ہے کہ شیخ اکبر رحمہ اللہ کی یہ عبارتیں بعض یہودیوں نے گڑھی ہوئی ہے، جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، تو وہ یہودیوں کی گڑھی ہوئی کتابیں ہیں۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کن بات ارشاد فرماتے ہوئے
بہت ہی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ہر بندہ مومن کو جو ہے اس کو دل سے لگانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء العلوم سے نقل فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت بلا تحقیق حرام ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی نسبت حرام ہے۔ جب ایک عام مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت حرام ہے بلا تحقیق، تو اکابر اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اس طرح کی باتیں منسوب کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور بالخصوص حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا وجود پرمسعود مسلمانان ہند کے لیے رحمت ہے، مسلمانان ہند کے لیے تبرک ہے، کہ جن کے قدوم ناز سے ہند کا ظلمت کدہ بقع نور بن گیا اور اسلام کو، سنیت کو فروغ ملا، تقویت ملی، اسلام ہند کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ تو ایسی بزرگ ہستی کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں منسوب کرنا یہ سراسر غلط ہے، بالکل بے جا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قرآن کو اس طرح سیکھنا چاہتا ہو جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے حوالے سے ایسی عظیم الشان بات ارشاد فرمائی، اور انہی عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے احادیث کی کتاب میں موجود ہے کہ وہ قرآن کی 2 صورتوں کا انکار کرتے تھے، ایک سورہ فلق کا اور ایک سورہ ناس کا۔ اب آپ کیا کریں گے اس کو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے امت کا 80% حصہ جن کی تقلید پر جمع ہے، اور دیوبندی بھی جنہیں اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، اور علماء اہل حدیث میں پڑھے لکھے حضرات بھی ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، تو ان عظیم ہستی کی بارگاہ میں بھی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہے۔ ان کی طرف کفر منسوب کیے گئے، ان کی طرف ارجاء کی تہمت کی گئی، ان کی طرف شراب جائز ہونے کی نسبت کی گئی۔ تو کیا کوئی صاحب عقل اس کو تسلیم کرے گا کہ یہ اعتراض درست ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کہ جو قرآن پاک کے مفسر ہیں، ان کا ایک اثر ہے کہ زمین کے جو 7 طبقات ہیں، ہر طبقہ زمین میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل موجود ہے۔ اسی پر تو مولوی قاسم نانوتوی نے کتاب تحذیر الناس لکھی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارا صرف یہی عقیدہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، چونکہ جب آپ دنیائے آب و گل میں تشریف لائے تو خاتم کی حیثیت سے تشریف لائے، تو آپ کے آتے ہی سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا، تو آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بعد میں تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو لے کر مولوی قاسم نانوتوی نے جو تحذیر الناس لکھی ہے، اور پھر اس میں یہ لکھا کہ جائے کہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی ہو تب بھی خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، یہ تو کفر ہے، اور اسی پر علماء حرمین طیبین نے کفر کے فتوے دیے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس اثر کی نسبت عبداللہ ابن عباس کی طرف قطعاً درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کی طرف قرآن کریم کی 2 صورتوں کا انکار یہ بھی درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی بخاری کی وہ حدیث جس میں لکھا گیا ہے کہ نبی نے خودکشی کی کوشش فرمائی، تو اس کو سند صحیح سے نہیں مانتے ہیں اور اسے درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو بزرگوں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ مثلا زمانہ حال میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف وہابیہ دیابنا کی جانب سے بدعات کے فروغ کی تہمت منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے بدعات کو فروغ دیا ہے، لیکن اگر بنظر غائب ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے بڑا قاطع بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے والا
آپ کو 14ویں صدی ہجری میں کوئی نہیں ملے گا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جو باتیں بالخصوص یہ کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ حضرت غریب نواز کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ الحاقی ہے، اس سے حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ عبارت درست نہیں ہے، اور کوئی بھی سنی عالم اس کی تائید نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر قادری فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔